اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اب ایک بات کرنے لگا ہوں، سمجھدار ذرا دھیان سے سنیں. اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کتنی قسم کی ہے، آپ گن سکتے ہیں؟ پکی بات، گن سکتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ کسی اور کو اللہ نے شکر کرنے کے لیے نہیں فرمایا، صرف انسان کو فرمایا. دھیان دو ذرا اس بات میں، سوچو ذرا اس بات کو گہرائی میں جا کے. کسی اور سے نہیں کہا، درختوں سے نہیں کہا، پتوں سے نہیں کہا، پہاڑوں سے نہیں کہا. اتنی مخلوق، اتنی جاندار مخلوق، صرف انسان کو کہا. درختوں کے پھل دیکھو، آپ کو بہترین چیز ملتی ہے. چھلکے کس کو جاتے ہیں، بیج کس کو جاتے ہیں، آپ کو اس میں سے بہترین چیز دی. اللہ کی مخلوق کتنی حالتوں میں، کوئی کھڑے ہوئے، کوئی جھکے ہوئے، کوئی پوری طرح سجدے کی طرح، کوئی بیٹھے ہوئے. آپ کو فرشتے بھی اسی طرح، کچھ آسمان کے فرشتے کھڑے ہوئے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں. آپ کی نماز میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں اللہ. وہ جو الگ الگ عبادتیں کر رہے ہیں آپ کو اکٹھی مل رہی ہیں. یہ زبان ملی ہے شکر کرنے کے لیے، شکر لسانی، شکر قلبی. شکر کرو. کیا کرو؟ شکر کرو. شکایت نہیں، شکوہ نہیں، بلکہ ارے بے وفا مصیبت میں تھا، چیخ رہا تھا، اللہ ہی بچائے گا، اللہ بچا لایا تو بھول گیا. پھر بتوں کو پوجنے لگ گیا، پھر دھیان دوسری طرف چلا گیا تیرا. ادھر صبارن شکور، ادھر خطارن کفور. اب آپ فیصلہ کر لیں کون سا بننا ہے، صبر و شکر والا بننا ہے یا ناشکرا اور بے وفا بننا ہے؟ کہیں گے تو آپ یہی مجھے بتائے اللہ کی نعمتوں پر کتنا شکر کرتے ہیں. اب شکر کے معنی کئی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھائے، ایک معنی پھر سن لیں، پہلے بھی سنایا. شکر کے معنی اصلی کیا ہے؟ جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. جو نعمت ملی ہے اس کا، آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، زبان ملی ہے، ہاتھ ملے ہیں، یہ پورا وجود صحیح استعمال، نافرمانی نہیں کرنا. کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ اصلی شکر ہے. قدر کرنا، نعمت کی قدر کرنا. آنکھیں نعمت ہیں یا نہیں؟ کان، ناک، زبان، دانت، ایک ایک چیز گنواؤں تو بہت ہو جائے. سب نعمت ہیں، کسی نعمت کا کوئی بدل ہے؟ تو جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، وہ میرا نبی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر مومن عاقل، عقل والا مومن، ایمان والا صابر و شاکر ہوتا ہے. صابر و صابر صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا. اور مومن ہی ہے جو اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا، ہر چیز میں اللہ کے جلوے دیکھتا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب، شان والا.
صرف مصیبت میں خدا کو یاد کرنا. صرف مصیبت میں خدا کو یاد کرنا اور آرام میں اس کو بھول جانا. مصیبت میں خدا کو، صرف مصیبت میں، اور آرام میں اس کو، دو باتیں کی ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے اس کے بعد آپ کو جو جملہ کہنا ہے، تکلیف میں، صرف تکلیف میں خدا کو یاد کرنا اور راحت میں، خوشی میں، آرام میں، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا، آپ توجہ کریں، کس کا طریقہ ہے؟ اونچی مومن ایمان والا ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا. یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو. اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ ہی رہے تم نہ رہو. مگر آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، مشکل سے ہی اللہ یاد آتا ہے نا. ہر وقت ہم اس کو یاد نہیں کرتے، یہی تو ہماری کمزوری ہے. بے نیاز اس کی ذات اور بے نیاز ہم بنے پھرتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ سورہ رات کا بیان جب آیا تھا، میں نے آپ کو قرآن کی تفسیر سنائی تھی. وہ بادل جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے ان کو کوڑے مارتے ہیں. یہ جو گرج چمک کی آواز آتی ہے، یہ فرشتوں کے کوڑے ہیں. وہ پرندہ جو ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے. ہم پر اللہ اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا. ہم ناشکرے ہیں، مگر وہ ہمیں نواز رہا. صدقہ ہے سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر قرآن کی ان آیتوں نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کوئی نفع دے سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور،
اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر دھوکہ نہ دے. دھوکہ وہ بڑا ہی فریبی دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو. ٹائم تھوڑا ہے، اگر بات چھیڑ دی تو لمبی ہو جائے گی. مختصراً کچھ عرض کرتا ہوں. یہ جو آخری آیت ہے سورہ لقمان کی، اس میں 5 چیزوں کا بیان ہے. کتنی؟ علوم خمسہ، 5 علوم. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کس کی موت کہاں ہوگی. یہ علوم خمسہ وہ بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کے بعد. یہ اس سے پہلی آیت ہے، اس کے بارے میں 2-3 باتیں کرتا ہوں مختصراً. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. سارے نبی شان والے مگر میرے نبی ان سب میں اعلیٰ. یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے نا، تکلیف میں پکارنا اور جب آنا، تو اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہوا تو تمام کافروں کے لیے امن کا وعدہ فرما لیا. آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو. یہ نبی پاک کی کمال مہربانی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. انہوں نے کیا سلوک کیا تھا ان کو پتا تھا، مگر نبی پاک نے عام معافی کا اعلان. مگر 4 کافروں کو نہیں، یہ وعدہ ان کے لیے. کتنے؟ کہ یہ 4 جہاں بھی ملیں، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف میں چھپے ہوئے ملیں، تو ان کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا جائے. کتنے؟ دھیان سے سننا، بات آئی ہے تو کر رہا ہوں. پہلا شخص اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، نام تھا اکرمہ. دوسرا تھا عبداللہ بن خطل. تیسرا تھا مقیس بن سبابہ. چوتھا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. اکرمہ تو فرار ہو گیا، بھاگ گیا. کشتی پر سوار ہو کے اس نے ارادہ کیا میں دور چلا جاؤں. مکہ مکرمہ سے آیا، وہ سمندر کے پاس کشتی میں بیٹھا تو مخالف ہوا، اپوزٹ ہوا ایسی آئی کہ کشتی غرق ہونے کو تھی. وہ جو ملاح تھے نا، سیلر، کشتی چلانے والے، انہوں نے کہا بچنے کی کوئی گنجائش، خطرہ، ڈینجر، مشکل میں بچتے ہوئے نظر نہیں آتے. ملاحوں نے کہا اب اللہ تعالی کو پورے خلوص کے ساتھ یاد کرو، سچے دل سے اللہ کو. تمہارے بتوں نے تمہاری کوئی مدد نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. یہ جو اکرمہ تھے ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا
یا اللہ اگر آج تو نے بچا لیا تو میں نبی کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت دل میں وعدہ کر لیا کہ اگر اس بھنور سے طوفان سے نکل گیا تو میں نبی کا غلام بن جاؤں گا، اور مجھے پتا ہے وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، مجھے ضرور معاف کر دیں گے، وہ مجھے ضرور معاف فرما دیں گے. ادھر سچے دل سے اس نے کیا وعدہ، اللہ نے ہوا کا رخ بدل دیا. کوئی سچے دل سے پکارے تو صحیح. کس سے وفا کا وعدہ کیا اس نے؟ نبی سے. بولو مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ ان کا کھا کے بھی نہ شکرے. اللہ ان کو ہدایت دے. کشتی غرق ہونے سے بچ گئی، یہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور نبی کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، آخر وقت تک قائم رہے اپنے وعدے پر. کہنے والے کہتے ہیں تقدیر جو ہوتی ہے نا، قضاء و قدر، جہاں چاہے آپ کی کشتی لے جائے. اگر ملا پورا زور لگا لے، کپڑے بھی پھاڑ لے، وہ خود بچا سکتا. اگر تمہارے اندر اخلاص کا بیج نہیں ہے تو پھر تم سا محروم کوئی اور نہیں. اعمال میں اخلاص و سلامتی ہے، ورنہ دھوکہ بازوں کی کشتی کو شکست کے سوا کچھ ملتا. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا. نبی سے پیار ہے یا نہیں؟ کس کی جرأت کہ وہ کہے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہے؟ کون کہے گا کہ نہیں ہے؟ اگر واقعی ہے اور سچا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ سچے پیار کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کو راضی کریں یا ناراض؟ اب مجھے نہیں بولنا، اپنے آپ سے پوچھو آپ کتنا راضی کرتے ہو. جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، ملاوٹ ہم نہیں چھوڑتے، دھوکہ ہم نہیں چھوڑتے. سارے کو نا ہمیں معلوم ہے نا ہم کیا کیا کرتے ہیں. شیطان بند ہو جائے گا، چھٹی پہ بند ہو جائے گا نا، وہ کہے گا اب میرا کام تم کرو. اب دیکھنا دکاندار ملاوٹ بھی کریں گے، لوٹیں گے بھی. شیطان بند ہو جائے گا نا. ہم کھلے رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کریں گے وہ دیکھ لیجئے گا. تو کیا یہ نبی سے وفا ہے؟ اونچی. کوئی نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرے، کوئی نبی کی بیٹی میں خطا ڈھونڈے، کیا یہ نبی سے وفا ہے؟ توبہ کی توفیق بھی اگر چھن گئی تو پھر رہ کیا گیا پیچھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، دھوکہ کس کی نشانی ہے؟ کہیے نا، کہیے. اگر آپ کو کوئی منافق کہے آپ کو اچھا لگے گا تو پھر آپ دھوکہ دیتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سفیر روم نے ایک عورت سے پوچھا. وہ مدینہ آیا تھا حضرت عمر سے ملنے. اس نے کہا عورتوں سے پتہ چل جاتا ہے حالات کیا ہیں، لوگ کیسے. اس نے عورت سے پوچھا تمہارا امیر جو ہے عمر، اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟
ہمارے ہاں تو شکایت کے پٹارے کھل جاتے ہیں نا. اس عورت نے ایک جملہ کہا, کمال کر دیا, اس سفیر کے دانت کھٹے ہو گئے. اس نے کہا تم عمر کے لیے پوچھتے ہو, لا یخدع ولا یخدع. زبر پیش کا فرق لفظ ایک ہی ہے, لا یخدع ولا یخدع. تم نے عمر کے لیے پوچھا ہے, اس کی ایک نشانی بتا دوں, نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. یہ نشانی تھی مسلمانوں کی, آج ہماری ہے. پوچھ رہا ہوں. خطار کا لفظ آیا, خطار ان کفور, بہت برے قسم کے دھوکے کو کہتے ہیں. آپ سے کوئی اگر دھوکہ کرے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ تو بہت برا آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے. کیا کیا لفظ آپ کہہ جاتے ہیں. اور ہم خود اگر وہی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہے. مسلمان کا کام دھوکہ دینا نہیں, دھوکے باز سے وفا کرنا بھی دھوکہ ہے. ایسے ہی اہل عذر سے دھوکہ کرنا وفا ہے. یہ جو لفظ غرور ہے نا, غرور, آپ کے ہاں اردو میں جو بولا جاتا ہے, عربی میں اس کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ. تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کچھ ہیں, تو اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ میں کچھ ہوں. یہ اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ہم کچھ بھی کچھ بھی. بہرحال میں یہاں روک رہا ہوں, کیونکہ اگر میں نے آج بھی ٹائم زیادہ لے لیا, آگے رمضان کے جمعے ہیں, اس میں تو میری مرضی ہے نا. آج یہاں بیان روک رہا ہوں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.